الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محمد وآل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. چراکوشتی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. آلوٹ کیا جلال میرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. اصغر تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے. ماں دکھیاری کے جینے کو تو ہی لال سہارا ہے. تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے لاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. تیری وہ معصوم ادائیں تیری
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بے کسی کاشے کے چرچا رہ گیا بے کسی کاشے کے چرچا رہ گیا بے کسی کاشے کے چرچا رہ گیا بے کسی کاشے کی چرچا رہ گیا بے کسی کاشے کی چرچا رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا بے کسی کاشے کی چرچا رہ گیا بے کسی کاشے کی چرچا سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرات قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا بے کسی کاشے کے چرچا رہ گیا بے کسی کاشے کے چرچا ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں ظہر تک سب فوج پہنچی خلد میں صاحب لشکر اکیلا رہ گیا صاحب لشکر اکیلا رہ گیا بے کسی کاشے کے چرچا رہ گیا بے کسی کاشے کے چرچا رہ گیا کہتی تھی معصوئے اصغر قبر میں کہتی تھی معصوئے اصغر قبر میں ہائے خالی ان کا جھولا رہ گیا ہائے خالی ان کا جھولا رہ گیا بے کسی کاشے کی چرچا رہ گیا بے کسی کاشے کی چرچا رہ گیا بر محمد و آل بیت محمد صلوات عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم
सकता सकीना, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी। पहलू में कभी माँ के भी सो क्या करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो क्या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो। क्या हो वे किसी शाम को जो हम घर में न आए, तुम हमको न पाओ, तुम्हें हम भी नहीं पाए, तड़पोगी नहीं दर्द से वादा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो क्या करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो क्या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी। अरे बैठा करो कुछ देर चला को बुझा कर, समझा करो इस खाक को है लाडली बिस्तर, बाली कभी यूं ही नहीं पहना करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो क्या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी। अरे कुछ देर को ये फर्ज करो हम न रहेंगे, बाकी न रहे हाथ कोई रखने को सर पर, माहौल यतीमों का भी सोचा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो क्या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी। आदत जरा तन्हाई में रहने की भी डालो, तस्वीर तस्वुर में असीरी की भी ढालो, आजाद परिंदों को न देखा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो क्या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात ना रोया करो बीबी। अरे असगर को न मानूस करो प्यार से अपने, अकबर की अरुसी के न देखा करो सपने, सोरा के करीब
سکینہ سے یہ فرماتے ہوں سب، اب ڈر سے لعینوں کہ نہ جاگا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجل کی چھاؤں میں وہ مسکرا رہا ہے کوئی، مذاق عشق کے جوہر دکھا رہا ہے کوئی، اجل کی چھاؤں میں ہوائے بولا بھی تم تو تیز ہے، لیکن چراغ مصطفی ہل جلا رہا ہے کوئی، چراغ مصطفی ہل جلا رہا ہے کوئی، جوان پسر کا وہ لاشاں اٹھا کے پیری میں، کمال صبر کے جوہر دکھا رہا ہے کوئی، کمال صبر کے جوہر دکھا رہا ہے کوئی، لگا کے چہرہ اقدس میں خون اصغر کا، جہان عشق کو رنگی بنا رہا ہے کوئی، جہان عشق کو رنگی بنا رہا ہے کوئی، جب یہ سرد میں سر پہ ہے خون تیغ شام، خدا کی راہ میں سجدے لٹا رہا ہے کوئی، خدا کی راہ میں سجدے لٹا رہا ہے کوئی، علی کا لال نہ ہو شاہ مشرقین نہ ہو، یہ کوہ عزم کا پیکر کہیں حسین نہ ہو،
رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری محمد آل محمد بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے، مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے، اور لے گئے آنسو خدا جانے کے گوہر، لے گئے آنسو خدا جانے کے گوہر، اور جو نہ لے جانا تھا وہ سب ستمگر لے گئے، اور شاہ کا ملبوسے پہن زینب کی چادر لے گئے، شاہ کا ملبوسے پہن زینب کی چادر لے گئے، اور سنگ دل تھے کیا انہیں درد یتیمی کا کرٹ، سنگ دل تھے کیا انہیں درد یتیمی کا کرٹ، اور کان سے بالی سکینہ کے لے گئے، اور کان سے بالی سکینہ کے لے گئے، اور دیر سے پہنچے درے شار نجف پر ہم فقیر، دیر سے پہنچے درے شار نجف پر ہم فقیر، اور ایک عہدہ تھا غلامی کا پیغمبر لے گئے، اور ایک عہدہ تھا غلامی کا پیغمبر لے گئے، رسول مسیح دم صلوات شاہ کعبہ و حرم صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان حضور کرام، شب عاشور 10 محرم کی شب میں، قیامت کی شب میں، گریے کی شب میں، رونے کی شب میں، مصیبت کی رات ہے. ایک رات کا مہمان ہے فاطمہ زہرا کا بیٹا، ایک رات کا مہمان ہے وہ فاطمہ کا گھرانہ ہے. رات کا جو پہر ہے آپ یہاں فرش پر بیٹھے ہیں، میں زیادہ نہیں دوں گا، صرف 2-4 جملے ہی عرض کرتے ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا توجہ سے 2-4 جملے ہیں مسائل کو سن لیجیے گا. اس کے بعد شہزادے کا جھولا بنانا ہوگا، شریع جھولا بنانا ہوگا، اس کی زیارت کیجیے گا. آج کی رات جو ہے قیامت کی رات سے کم نہیں ہے، شب عاشور. آج کی رات مصائب کے لیے
کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف یہی کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے۔ رونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ آج شب عاشور ہے۔ وہ دن، وہ ایام جن کا سال بھر انتظار رہتا ہے وہ آ بھی گئے اور چل بھی گئے۔ سارا سال انتظار ہے وہ ایام آ جائے، وہ لمحات آ جائے کہ جب فاطمہ زہرا ہمارے گھر میں مہمان بن جائے، جب علی کی بیٹیاں ہمارے گھر میں اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آ جائے، وہ دن آ بھی گئے اور چل بھی گئے۔ لیکن آپ سے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آج کی شب میں آپس میں جب ملے تو ایک دوسرے کو حسین کی مظلومیت کا پرسہ دیں۔ آج دنیا کی گفتگو کو ترک کر دیں، آج کاروبار دنیا کو ترک کر دیں۔ حرام ہے شب عاشور، روز عاشور، حسین کے گریے کے علاوہ کاروبار دنیا میں مصروف ہو جانا حرام ہے۔ آج کے دن ایسی حالت بنا لیں، آج کی شب میں ایسی حالت بنا لیں کہ لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی مر گیا ہے۔ اپنے گریبان چاک کریں، آستینوں کو پلٹ دیں اور بالوں کو بکھیر دیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ دیکھنے والا آپ کا حلیہ دیکھے اور سمجھ جائے کہ آپ غمزدہ ہیں، آپ کسی سوگ میں ہیں، آپ کسی سوگ کے عالم میں ہیں۔ ہنسیے گا نہیں آج کی رات، مسکرائیے گا نہیں آج کی رات، فضول گفتگو مت کیجیے گا آج کی رات، بس جتنی گفتگو ہو ہائے حسین اور یا حسین، اس کے علاوہ کچھ مت کیجیے گا، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے پھر کب یہ شب نصیب ہو اور اس شب میں سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا جائے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہیں، اس عالم میں بیٹھے ہیں اور حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ، میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ روحانی طور پر، ذہنی طور پر کرب و بلا چلیں۔ 61 ہجری ہے، کرب و بلا کا میدان ہے، حسین کے خیام ہے اور شب کی یہ تاریکی ہے۔ روایات کو جا کر دیکھیں اور ذرا اپنے ذہن کو آمادہ کیجیے گا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ آج کی جو شب ہے کربلا میں، اس میں سب موجود ہیں، علی اکبر بھی موجود ہیں، قاسم بھی موجود ہیں، قوم محمد بھی موجود ہیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ سب کی ڈھارس حضرت عباس علمدار بھی موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر ماؤں کی گودوں میں ابھی بچے بھی ہیں، اس سے بڑھ کر ابھی حسین ابن علی بھی موجود ہیں۔ مگر وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، کل جب یہ وقت ہوگا اور کربلا کا میدان ہوگا تو نہ حسین باقی رہ جائیں گے، نہ علی اکبر باقی رہ جائیں گے، نہ قاسم باقی رہ جائیں گے، اور نہ ہی علی اصغر باقی رہ جائیں گے۔ یہ باقی نہیں رہیں گے، نہیں، بلکہ اتنا ہے کہ علی اور بطول کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر بھی باقی نہیں رہ جائے گی۔ وہ بیویاں جو آج کربلا میں دری پہ بیٹھی ہیں، قلم پہ بیٹھی ہیں، خیمے میں بیٹھی ہیں، ان کے خیمے بھی کل کربلا میں باقی نہیں رہ جائیں گے۔ یہ باقی نہیں رہے گا، نہیں، بلکہ بچی کے کانوں کے وہ گوشوارے بھی باقی نہیں رہ جائیں گے جو بیوی کو بابا نے تحفہ ملا کر عید کے دن دیے تھے، وہ بھی شمر کھینچ کر لے جائے گا، وہ بھی خولی نوچ کر لے کر چلا جائے گا۔ کل کربلا کے میدان میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ہاں، کیا رہ جائے گا؟ سسکیاں رہ جائیں گی، آہیں رہ جائیں گی، فوا رہ جائے گی، حسرتیں رہ جائیں گی، پیاس رہ جائے گی، تشنگی رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ کربلا میں اور کچھ باقی نہیں رہے گا، سب کچھ قربان ہو چکا ہوگا اور سب کچھ حسین لوٹا چکے ہوں گے۔ میں نے تو صرف 2 جملے آپ کو سنانے کہ شب عاشور کربلا میں جب حسین نے اپنی رات کو تقسیم کیا ہے، عبادت میں تقسیم کیا،
اصحاب کے ساتھ تقسیم کیا. اور ایک موقع ایسا تھا کہ جب حسین یہ چاہتے تھے کہ ذرا خیموں کا بھی جائزہ لیا جائے کہ خیموں میں کیا ہو رہا ہے. آپ میں سے جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے. ابھی تو وہ ایک طرح سے شبیہ ہے، ورنہ جس طرح روایات بتاتی ہیں تو خیام کا انداز شاید کچھ اور ہے. خیام الگ الگ بھی ہیں. ایسے میں امام حسین آئے ہیں اور بنی ہاشم کے جو خیمے تھے ان خیموں کا جائزہ لیا امام حسین نے. میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مجھے اندازہ ہے کہ پوری رات ابھی مسلسل گشت ہے، کل سارا دن جلوس ہے، آپ کو زحمت نہیں دوں گا. جب تو جائزہ کرتے کرتے حسین ہر خیمے سے گزر رہے تھے تو ایک خیمے میں سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. حسین رکے. جب بیوی نے گریہ کم کیا تو حسین چاہتے ہیں کہ پوچھے کون ہے اس خیمے میں، کون ہے اس خیمے میں بیوی جو رو رہی ہے. تو حسین کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ جو رونے والی بیوی تھی اس نے صدا دینا شروع کی. کل کربلا میں ہر ماں اپنی قربانی کو سجا کر بھیجے گی، مگر میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں اسے سجا کر کربلا کے میدان میں بھیج بھی نہیں سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ کون ہے یہ وہ ہے جو علی اصغر کی ماں ہے، یہ وہ ہے جو رباب ہے. ایک مرتبہ حسین نے دلاسا دیا اور حسین نے تسلی دے دی. اب آئے اپنے اصحاب کے پاس اور آنے کے بعد اپنے انصار کے پاس سب کو جمع کیا، اس لیے کہ چاہنے والوں میں بھی بے چینی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہ جائیں اور حسین پر کوئی آنچ آ جائے. حسین چاہتے کہ آؤ سب کو سب کی جگہ دکھا دی جائے، سب کو سب کا مقام و مرتبہ دکھا دیا جائے. لے کر چلے حسین اور سب کو سب کی جگہ دکھاتے رہے. دکھاتے دکھاتے راوی کہتا ہے ایک منزل ایسی آئی کہ جب حسین فرمانے لگے بس یہ تم سب کی میں نے منزلوں کو دکھا دیا، اب جلدی سے آپ لوگ اپنے اپنے خیموں کو واپس چلے جائیے. سارے چاہنے والے حسین کے سارے بنی ہاشم خیموں کی طرف واپس لوٹ گئے. راوی کہتا ہے حسین وہیں کھڑے رہے. سب واپس چل رہے تھے اور حسین آگے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ اب تو سب کا مقام دکھا چکے حسین، اب یہ کون سی منزل کون سا مقام باقی رہ گیا کہ جہاں حسین جا رہے ہیں. کہ میں آہستہ آہستہ چھپتے چھپتے حسین کے پیچھے پیچھے چلا. میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے حسین نشیب والی زمین میں اترنے لگے. اس زمین میں اترنے لگے کہ جو زمین گہرائی کے اندر تھی. حسین جیسے جیسے نشیب کے قریب ہوتے جا رہے تھے کسی بیوی کے رونے کی نشیب میں سے آواز آ رہی تھی، اور جب حسین نشیب میں اتر گئے تو پھر بیوی کی آواز آنا بند ہو گئی اور حسین کہہ رہے تھے السلام علیکم یا اماں، اے ماں تیرا حسین آ گیا یہاں پر. بس اتنا کہا تھا کہ پلٹ کر جواب آیا آ میرے لال حسین یہاں پر. تیری ماں کب سے تیری منتظر ہے، اے میرے لال آ کر دیکھ تو صحیح کہ میں نے تیری قتل گاہ میں سے پتھروں کو بھی ہٹا دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو میرا لال کل جب زین سے زمین پر آئے تو اسے کئی پتھروں سے اذیتیں نہ ہو جائیں. بہت دیر تک راوی کہتا ہے کہ ماں اور بیٹے روتے رہے کہ حسین لوٹ کر واپس آ گئے. شب ختم ہو گئی عاشور کی، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نم ہیں، مجلس تو ہو گئی ہے، بس دو جملے سن لیجیے گا. شب ختم ہوئی، صبح ہوئی، اذان ہوئی، نماز ہوئی، اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جہاں لشکر کی جانب سے یزید کے لشکر کی جانب سے تیروں کی برسات ہوئی. حسین کے کئی ایک چاہنے والے جہاں شہادت لے کر راہ خدا میں صدار گئے. اس کے بعد جب کوئی اصحاب میں سے باقی نہیں رہا تو پھر امام حسین نے بنی ہاشم کو قربان کرنا شروع کیا. سارے بنی ہاشم کو قربان کر چکے، وہ سارے مصائب آپ ان 10 دنوں میں سن چکے. اب آمادہ ہو جائیے گا 2-4 جملے سننے کے لیے. سب کو قربان کر چکے حسین، اب کوئی باقی نہیں تھا، کوئی بھی باقی نہیں ہے کہ حسین نے اپنے ذوالفقار کو زمین پر رکھا اور ذوالفقار کے دستے پر حسین نے سر کو رکھا، اور سر کو رکھنے کے بعد حسین فرمانے لگے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کچھ غریب کی مدد کرنے والا. یہ صدا دینا تھا حسین کا. میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل زیادہ پڑھ پاؤں، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ حسین نے 3 مرتبہ استغاثہ بلند کیا. ذرا حوصلے سے روایت کو سنیے گا. جب حسین نے کہا کائنات کا ذرہ ذرہ سمٹ کر آ رہا تھا مولا ہم حاضر ہیں، مولا ہم حاضر ہیں،
مگر آپ جانتے ہیں حسین کو وہ والی نصرت اور مدد نہیں چاہیے. جب تیسری مرتبہ کہا حسین نے حل من ناصر ینصرنا، تو حسین کے کانوں میں خیموں میں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں. حسین نے خیموں کی طرف دیکھا اور آئے خیمے میں، اور آ کر فرمانے لگے کہ کیا کوئی دنیا سے گزر گیا جو اتنا گریہ کیا جا رہا ہے؟ تو ایک بی بی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر فرمانے لگی کہ مولا گزرا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاں جب بار بار آپ صدا دیتے تھے حل من ناصر ینصرنا، یہ 6 مہینے کا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیتا تھا. جب آخری بار صدا دی تو بی بی سمجھ گئی کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے نہیں تڑپ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بابا عالم غربت میں پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، تو کوئی تو بابا کو بتائے کہ بابا آپ کا بھی علی اصغر باقی ہے. جب یہ دیکھا حسین نے کہ علی اصغر ہے تو ایک مرتبہ فرمانے لگے لاؤ اسے میرے حوالے کر دو، شاید کہ میں اسے پانی پلا کر لا سکوں. اتنا سنا علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ہی فرمایا کہ لاؤ اس کو میرے حوالے کرو، میں اسے پانی پلا کر لا سکوں. حوالے کرتے ہوئے بی بی فرما رہی تھی، ماں کہہ رہی تھی مولا میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، آپ اسے لے کر تو جا رہے ہیں، میرا بچہ چل کر جا بھی نہیں سکتا آپ کی نصرت اور مدد کے لیے، اگر یہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، میں چاہتی ہوں کہ 2 لمحے مجھے دے دیں، میں ذرا اپنے بچے کو سجا تو لوں، میں اپنے بچے کو ذرا سنوار تو لوں. ایک مرتبہ پھر ماں کے حوالے کیا اور ماں لے کر خیمے میں آ گئی. علامہ اظہر حسن صاحب پڑھتے ہیں کہ جب ماں خیمے میں لے کر آئی اور واپس جب برآمد ہوئی تو جانتے ہیں کیا، علی اصغر کی کمر میں ایک پٹکا سا باندھ دیا تھا ماں نے، اور پٹکا باندھتے ہوئے گویا رو کر کہہ رہی ہوگی میرے لال تو چل کر نہیں جا سکتا تو کیا ہوا، ارے تجھے سپاہی تو بنا دے تیری ماں. اور عجب نہیں کہ ماں نے کان میں کہا ہو اے میرے لال علی اصغر تے میرا والی میرا مولا تجھے لے کر تو جا رہا ہے، مگر خیال رکھنا جب ہرملا کا تیر چلنے لگے تو بس اتنا دھیان رکھنا میرے والی پر تیر آنا نہیں چاہیے. اور عجب نہیں کہ شہزادے نے جواب دیا ہو اماں میدان میں جانے تو دیجئے، اگر کام بھیا علی اکبر سے بڑا نہ کر دوں تو پھر مجھے کہیے گا. لا کر حسین کے حوالے کیا. اب جیسے ہی قدم حسین نے خیمے سے باہر نکالا، کربلا ہے، کربلا ہے. آپ تو رات کے پہر میں بیٹھے ہیں، کربلا ہے، بلا کی گرمی ہے، صحرا ہے. ایک مرتبہ ابا کو حسین نے علی اصغر پہ ڈال دیا، لے کر چلے. اب جو چل رہے تھے تو ایک مرتبہ مقام پسر سعد بھی دیکھا ہے آپ نے کربلا میں، اور مقام علی اصغر بھی دیکھا ہے آپ نے کربلا میں. مقام پسر سعد جہاں پر ہے یہاں پسر سعد کا لشکر. ایک مرتبہ لشکر نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ لگتا ہے حسین تھک گئے ہیں. کسی نے کہا کیوں، کیسے اندازہ لگایا؟ کہا اس لیے کہ لگتا ہے کہ حسین قرآن کو درمیان میں لے کر آ رہے ہیں، لگتا ہے حسین نے ابا میں قرآن کو چھپا رکھا ہے. قریب آئے حسین، اب سنیے گا، قریب آئے حسین. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا اور ہٹا کر فرمانے لگے قرآن تو نہیں ہے، ہاں مگر ناطق قرآن کا ایک پارہ ضرور ہے. بچے کو لشکر نے دیکھا اور ایک مرتبہ حسین، یہ مقتل کے الفاظ نہیں ہوتے، روایت نہیں ہوتی، میں آپ کو نہیں سناتا. ایک مرتبہ حسین فرمانے لگے اس بچے کو دیکھ رہے ہو، میرے خیمے میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اس بچے کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میرا بچہ بچ جائے، تھوڑا سا پانی اگر مل جائے میرا بچہ بچ جائے گا. یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر سب پہ سکتہ طاری ہو گیا کہ کسی نے کہا خبردار پانی نہیں دینا. حسین بچے کے بہانے سے خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اگر پانی چلا گیا ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. گویا کہ کہا گیا کہ حسین جھوٹ کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو کربلا کی تپتی زمین پر لٹا دیا اور لٹا کر فرمانے لگے میرے لال علی اصغر تم کتنے پیاسے ہو، تم خود ہی ان کو بتا دو، ان کو بتا دو کہ تمہارا بابا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادے کے لب کھلے، ہونٹ کھلے، ایک چھوٹی سی خشک زبان لبوں پر آئی شہزادے کے، لبوں پہ خشک زبان پھیر کر شہزادے نے بتایا میرا بابا جھوٹ نہیں بول رہا، ارے میں بڑا پیاسا ہوں،
یہ وہ لمحہ ہے کہ جب پسر سعد کے لشکر نے جب دیکھا کہ بچہ زبان پھیر رہا ہے، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے، پسر سعد خوف زدہ ہو گیا کہ ارے کہیں انقلاب نہ آ جائے۔ روتے لشکر کو دیکھ کر حرملہ کو دیکھ کر کہنے لگا، حرملہ اقتا کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو یہیں پر تمام کر دے۔ آپ تھک کر مت سنیں مصائب کو، رونا نہیں آ رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے، مگر ہائے ضرور کریں۔ باب الحوائج کی مصیبت سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو یہیں ختم کر دے۔ ہر بار روایت سناتا ہوں آپ کو، جب مختار نے گرفتار کیا پوچھا کیا کیا، کیا کرتا؟ 6 تیر میرے پاس ایسے تھے کربلا میں جو 1 بھال کے نہیں تھے، 2 بھال کے بھی نہیں تھے، 3 بھال کے تیر تھے 6۔ کربلا میں وہ 6 تیر میں نے چلائے، مگر 3 نشانے سے خطا کر گئے اور 3 جا کر نشانے پر لگے۔ یہ بچوں کو بتا دوں کہ 3 بھال کا تیر جانتے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی ہڈی کو توڑنا ہو تو 1 بھال کا تیر استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کسی درخت کا تنا بہت بڑا ہو اور اس میں آر پار سوراخ کرنا ہو، یا دوران جنگ کسی کے گھوڑے کی گردن کو توڑنا ہو، تو عرب میں 3 بھال کا تیر ہوا کرتا تھا، جسے درخت کے مارو تو آر پار ہو جائے، اگر گھوڑے کی گردن پر مارو تو گھوڑے کی گردن ٹوٹ جاتی تھی۔ حرملہ کہنے لگا جیسے ہی مجھے کہا گیا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو ختم کر دے، میں نے 3 بھال والا تیر لیا، اور لینے کے بعد میں نے علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا۔ نشانہ لینا تھا، ہاتھ لرزے، تیروں کماں گر گیا، بار بار اٹھاتا تھا، بار بار لرز جاتا تھا، بار بار تیر گر جاتا تھا۔ پسر سعد آگے بڑھا، اے حرملہ تجھ سے ننھی سی گردن کا نشانہ نہیں لیا جاتا۔ تڑپ کے حرملہ نے کہا اے پسر سعد، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ کہ تو نے کیا دیکھ لیا؟ کہ جب جب نشانہ لیتا ہوں کوئی کالے برقعے والی بیوی میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، ہاتھوں کو پھیلا کے کہتی حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پسر سعد خوف زدہ ہو گیا کہ تو نہیں گھبرا، میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہوں، نشانہ لے لے۔ علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں ہے، گرا گزر جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، علی اصغر حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ 3 بھال والا تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، کھینچا، پسر سعد نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی۔ آنکھوں پہ پٹی بندھی، میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا جیسے دل چاہے ویسے سن لیجیے گا۔ آنکھ پہ پٹی بندھی، ایک مرتبہ کسی نے تیر چھوڑا، تیر کمان سے نکلا اور سنسناتا ہوا آیا، کہاں لگا؟ علی اصغر کے کان میں لگا تیر۔ میں نے آرام سے کہہ دیا، کان میں لگ کر گلے کو چھیدتے ہوئے دوسرے کان سے تیر علی اصغر کے باہر آ گیا، مجھے معاف کر دیجیے گا، دوسرے کان سے تیر باہر آیا اور آ کر حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی گردن ڈھلک گئی اور لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، گویا کہ بچہ کہہ رہا تھا اماں مجھے معاف کر دیجیے گا، بس اتنا بھی دیکھیے گا تیرا اصغر بہت چھوٹا تھا۔ حرملہ کا تیر، ورنہ کبھی بھی مولا کے بازو پہ تیر آنے نہ دیتا علی اصغر۔ اب مجھے نہیں معلوم، میں بتا بھی نہیں پاؤں گا کہ کیسے حسین نے علی اصغر کے کانوں سے تیروں کو نکالا، اس تیر سے شعبہ کو نکالا، اپنے بازو سے نکالا، مگر اتنا تو سنا ہوگا جب تیر نکال چکے ایک خون کا فوارہ نکلا، حسین نے خون کو ہاتھوں میں لے لیا، آسمان کی طرف اچھالنے لگے، صدا آنے لگی مولا اگر خون ناحق آسمان پر آ گیا قیامت تک برسات نہیں ہوگی، زمین کی طرف پھینکنے لگے تو زمین سے آواز آنے لگی، مولا اگر خون ناحق زمین پر آ گیا
قیامت تک غلہ پیدا نہیں ہوگا۔ حسین نے غریب زہرا نے علی اصغر کے خون کو لیا، اپنی ریش مبارک پر ملا، اور جو باقی رہ گیا تھا اسے ہوا میں اچھال دیا۔ مگر رونے والوں، وہ جو اچھالا تھا خون، نہ وہ آسمان میں گیا نہ وہ زمین پر آیا۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا، میں بہت سوچتا تھا ارے وہ لہو کہاں گیا، پھر خیال آیا ارے جائے گا کہاں، فاطمہ زہرا نے پڑھ کے لے لیا ہوگا اور کہا ہوگا اے میرے لال جب تیری ماں حشر میں آئے گی علی اصغر کا لہو لے کر آئے گی۔ ریش مبارک تر ہو گئی حسین کے علی اصغر کے خون سے۔ اب اٹھا لیا، آخری جملہ ہے، مجلس ختم ہو گئی، علی اصغر کو لیا۔ خدا کسی پر یہ وقت نہ لائے، خدا کسی پر 6 مہینے کا بچہ حسین کی آغوش ہے، کان سے کان تک بچہ ذبح ہوا ہوا، نہر ہوا ہوا، ابا کے دامن کو پھر ڈالا، لے کر چلے حسین۔ اب جب خیمہ تھوڑی سی دور رہ گیا، سنیے گا یہ آخری جملہ ہے، اور ماتم بھی کیجیے گا، زیارت بھی کیجیے گا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اگلے برس پھر آپ سب شہزادے کو اسی وقت اسی جگہ پر پرسا دیں۔ یہ آخری جملہ سنیے گا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ابا کا دامن، حسین چلنے لگے۔ جب خیمہ تھوڑی سی دور رہ گیا، حسین کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خیمے کے دروازے پر پہنچنے والے تھے کہ قدموں کو پیچھے ہٹایا، پھر کہتے رہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ حسین نے قدموں کو پیچھے ہٹایا۔ یہ ایک صبر کا پہاڑ حسین ابن علی، مگر 6 مہینے والے کو لے کر کوئی کربلا کا شہید ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ حسین نے ایسا کیا ہو۔ ہاں مگر یہ 6 مہینے والا ہے۔ انا للہ کی صدا دیتے جاتے تھے، قدموں کو بڑھاتے تھے، قدموں کو ہٹاتے تھے، کہ آخری صدا پر در خیمہ پر آ گئے، بس جھولا آ رہا ہے، آخری صدا پر آئے۔ ایک مرتبہ آواز دی رباب علی اصغر کو لے لو، رباب بعد میں آئی، سکینہ پہلے آ گئی، آ کر کہنے لگی بابا مجھے یقین ہو گیا علی اصغر پیارا ہے، سکینہ پیاری نہیں ہے۔ علی اصغر کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی، ابا کا دامن الٹ دیا اور دکھا کے کہنے لگے اے میری لال، اس طرح سے پلا دیا۔ اور ماں کہنے لگی اے میرے والی، کیا اس عمر کے بچے بھی لہر کیے جاتے ہیں؟ ہائے علی اصغر ماواری، ہائے علی اصغر ماواری، ہائے علی اصغر ماواری، ہائے علی اصغر ماواری، گود میں لینے کو روتی ہے، گود میں لینے کو روتی ہے، ننھی سی خواہر ماواری، ہائے علی اصغر ماواری، ہائے علی اصغر ماواری، ہائے علی اصغر ماواری، خالی میں جھولا کس کو جھلاؤں، خالی میں جھولا کس کو جھلاؤں، لوریاں دے کر کس کو سلاؤں، لوریاں دے کر کس کو سلاؤں، سونا ہے بستر ماواری، ہائے علی اصغر ماواری، ہائے علی اصغر ماواری، ہائے علی اصغر ماواری۔
اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پایا پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پایا تیر لگا اور تو مسکایا تیر لگا اور تو مسکایا میرے دلاور ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری خاک پہ تجھ کو جانے مادر خاک پہ تجھ کو جانے مادر نیند بھلا آئے گی کیوں کر نیند بھلا آئے گی کیوں کر تکیہ نہ بستر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری شمر لئی نے ظلم کمایا شمر لئی نے ظلم کمایا آل نبی کو خوب ستایا آل نبی کو خوب ستایا روتی ہے مادر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری ہے علی اصغر ماواری آپ سے جلوس امام بارگاہ حیدر شاہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے پورے ملک میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے مولا پنجن پاک تمام عزاداران کی خیر فرمائے تمام مومنین کی مولا حفاظت فرمائے تمام جگہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے مولا پاک خیر کرے انشاءاللہ کل شام غریبان کی مجلس ٹھیک 8 بجے شروع ہوگی تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے اپنی عبادتوں میں اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں السلام علیکم